آپ یہ بتائیے لینس ہماری آنکھ کے لیے کتنے سیف ہیں؟ 2 2.5 3 ہزار کے لینس جو یوز کرتی خواتین، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے یہ میرے پاس تو کئی پیشنٹس آتے ہیں جو اپنی ہی شادی پہ ہمارے پاس اسی لہنگے میں آ جاتی ہیں کہ اس کا اتنا سیویئر ریئیکشن ہے کہ وہ آنکھیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں بیکٹیریل کیراٹائٹس ایک کنڈیشن ہے کہ جس سے آپ کی آنکھ کا جو کالا ڈیلا ہے وہ اڑ سکتا ہے اور وہ آپ کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. جو بچے کو فار ایگزامپل -4 -5 کی عینک لگی ہے، کیا وہ ریورس ہو سکتی ہے؟ اگر آپ -4 5 سے اوپر جائیں گے پردے کے اکھڑنے کے جو چانسز ہیں وہ تقریباً 70-80% بڑھ جاتے ہیں. فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسکرین ٹائم کو کم کرنا چاہیے. یہ ہم بچوں کے ساتھ ایک طرح سے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. سرمے سے نظر بہتر نہیں ہوتی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے جو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ پردانیاں کرتی چلی آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا حقیقت سے میڈیکل سائنس میں دیکھیں کوئی تعلق نہیں ہے. جس بندے کی نظر خراب ہے اس کی گلاسز فار لائف ٹائم پرماننٹلی اتر سکتی ہے، اور یہ جو لیزر ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ کروانا ٹھیک ہے؟ بڑا زبردست پروسیجر ہے. ود ان اسپین آف اراؤنڈ 5 سے 10 منٹ یہ پروسیجر ہو جاتا ہے. یہ جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کا اکثر ہم نے سنا ہے کہ ان کی بینائی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. شوگر ایک مہلک قاتل ہے اور اس کے 3 آرگنز کے اوپر سب سے زیادہ اثرات ہیں. ایک تو اس کی کڈنیز کے اوپر اثرات ہیں، پھر آپ کے دل کے اوپر، اور نمبر 3 آرگن آپ کا آئی ہے. تو اس کو ہرگز جو ہے نا وہ ہلکا نہیں لینا چاہیے. السلام علیکم، سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ. آج کا پوڈ کاسٹ بڑا اہم ہے اور خاص طور پر میرے بڑا قریب ہے. آپ نے دیکھا نا کہ میں نے اینک لگائی ہوئی ہے، ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بھی اینک لگائی ہوئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم آنکھوں کی بیماریوں سے متعلق جو ہے بات کریں گے. ہر 4-5واں شخص آپ کو گلاسز لگاتا ہوا نظر آئے گا، اور ہر بچے کی بھی آج کل تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اتنے موٹے موٹے گلاسز لگے ہوئے ہیں. تو آخر یہ آنکھوں کی بیماری ہوتی کیا ہے؟ کیا ہم اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں؟ اس کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے؟ اور آپ کی جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں ان کے علاج کیا ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کا کچھ سوال ہوگا تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال کر سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب بھی لیں گے. ہمیں جوائن کیا جی آج ڈاکٹر فہد صاحب جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، بس آنکھیں تھوڑی سی کمزور ہیں، میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا پہلے تو یہ ذرا بتائیے کہ آنکھوں کی بھی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، یا اس کی ہیلتھ کس طرح سے ہم جج کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اس ٹائم پہ جس اب ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، آئی کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور خاص طور پہ بچوں کے اندر یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور امریکن جو ہے ایسوسیشن آف آفثالمالوجی کی ایک رپورٹ ہے. وہ یہ ہے کہ بچوں میں بائی 2050 آپ کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو مایوپیا یعنی کہ ایک جو کنڈیشن ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ دور کی جو نظر کمزور ہے اس کی بیماری کا شکار ہو جائے گی. تو آدھی آبادی آپ کی شکار ہونے والی ہے 2050 تک. بہت الارمنگ رپورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے کہ جس قسم کی اب بچوں میں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ دور کا نظر نہیں آ رہا، ان کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس کو آپ نے جیسے آپ نے بتایا ہائی لائٹ کیا ہے. فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسکرین ٹائم کو کم کرنا چاہیے. یہ ہم بچوں کے ساتھ ایک طرح سے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اسکرین تھمائی جا رہی ہے. نہیں، ظلم ہم کیسے کر رہے ہیں؟ بچہ کہتا ہے میں نے یہ ٹی وی دیکھنا ہے، بچہ کہتا ہے میں نے کارٹون دیکھنے ہیں، بچہ کہتا ہے میں نے ٹیب یوز کرنا ہے، میں نے آئی پیڈ یوز کرنا ہے، موبائل یوز کرنا ہے. آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، جو بچوں والا گھر ہے نا جناب، اس کو کھانا کھلانے کے لیے آپ اس کو اسکرین دینی پڑے گی. بالکل بچہ رو رہا ہے اس کو اسکرین دینی پڑے گی. تو بچے کا ڈیمانڈ ہے نا. تو میں اس میں زیادہ بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج کل کی مائیں جو ہیں وہ صرف کھانا کھلانے کے لیے بچے کو، یا ان کا دل اگر ان کا کوئی کام ہے تو ان کو ایک طرح سے بہلانے کے لیے فوری طور پہ اسکرین دے دیتی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں انتہائی خطرناک ہے. فوری طور پہ اس کے اثرات تو نہیں ہو رہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو بچہ 4 سے 5 سال کا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس وقت جو 80% بچے ہیں ان کو دور کی اینکوں کے نمبر کے مسائل ہیں، اور ان کے ہائی مایوپیا جو کنڈیشن ہے کہ -6 سے اوپر کا نمبر جا رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی صورت اب ایمرجنسی سے کم نہیں ہے. جو آج کل ہم بچوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جو نہ ان کی کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے، سارا دن وہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں. تو اور خاص طور پہ اسکرین ٹائم ان کا اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ پردے کے اوپر جو اس کا پردہ نا ہمارا جو بچوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے وہ ایک ٹشو پیپر کی طرح ہوتا ہے. تو اس کا جو ایک اکھڑنے کا جو ریٹ ہے وہ اگر آپ کا نمبر -3 یا اوپر سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور یہ نمبر بڑی تیزی سے بڑھتا ہے میں آپ کو بتاؤں، تو جو اگر آپ -4 5 سے اوپر جائیں گے پردے کے اکھڑنے کے جو چانسز ہیں وہ تقریباً 70-80% بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے بعد پھر واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، کیسے پتہ چلے گا ایک بچے کی نظر جو ہے کمزور ہو رہی ہے؟
دیکھیں ٹی وی تو ہم نے بھی دیکھا, ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا, بالکل ہم بھی گیمز کھیلا کرتے تھے, ہم بھی موویز دیکھا کرتے تھے, تو ہماری تو آنکھیں اس طرح سے چلیں ابھی تو ہوگی متاثر ہو چکی ہیں تھوڑی بہت, لیکن اب تو بچے چھوٹا بچہ اپنی عمر سے بڑا اس نے لینس لگایا ہوا جناب. ایسے ہی ہے. وہی آپ بات کر رہے تھے کہ -4 سے اوپر. دیکھیں اس میں سب سے بڑا اہم کردار میں سمجھتا ہوں کہ اسکولس کا بہت اہم کردار ہے, اور خاص طور پہ اساتذہ کا جو ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ کر رہے ہیں. پیرنٹس کو تو اتنا آج کل وہ دیکھتے نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو اساتذہ کرام ہے ان سے میں گزارش کروں گا بینگ اے ڈاکٹر کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بچے اگر دور سے بیٹھے کمپلینٹ کر رہا ہے کہ جی مجھے وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ نظر نہیں آ رہا, اور وہ کئی بار آپ دیکھیں کئی بچوں نے کتابیں بہت قریب سے پکڑی ہوتی ہیں, وہ فوکس نہیں کر پا رہے اور ان کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں, تو اساتذہ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسکول لیول پہ ہی بچے کو ڈیٹیکٹ کریں اور بچے کو فوری طور پہ جو قریبی ڈاکٹر ہے اس سے معائنہ کروائیں, کیونکہ سب سے جو آئی تھنک زیادہ ٹائم گزرتا ہے بچوں کا اسکول میں گزرتا ہے. تو پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, اگر بچہ کمپلین کرے, اس کو ٹی وی نظر نہیں آ رہا یا اس کو کوئی لائنیں بلر نظر آ رہی ہیں, فوری طور پہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ٹھیک ہے, کوئکلی ہم اس پہ بھی بات کر کے کہ جو بچے کو فار ایگزامپل -4 -5 کی اینک لگی ہے, کیا وہ ریورس ہو سکتی ہے؟ دیکھیے فوری طور پہ تو ریورس نہیں ہو سکتی, لیکن اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا نمبر بڑھنے سے روکنا ہے. تو اب یہ بہت ضروری بات ہے کہ ایک اینک کوئی وہ ایسی بری چیز نہیں ہے, اگر لگ بھی جائے تو یہ والدین کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ بری چیز نہیں ہے, یہ بچے کی اپنی بھلائی کے لیے ہے. وہ بچہ ہے تو اس کو فوری طور پہ اینک لگائیں, میکسیمم ٹائم اس کا اینک کے ساتھ ہو, اور اس کا اینک کا نمبر بڑھنے سے روکیں. پھر ہماری اسٹریٹجی ہے کہ نمبر نہ بڑھے. تو بہت ضروری ہے کہ بچہ کنٹینیوس فالو اپس پہ رہے, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ وہ ان ٹچ رہے, اور ہر تقریباً 6 ماہ بعد اس کا پوری طرح آنکھوں کا تفصیلی معائنہ ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو کریں کیا موبائل بچے سے چھپا لیں, کیا خود بھی موبائل یوز کرنا چھوڑ دیں؟ کیا بہت سے آپ کو پتا ہے اسکول جیسے ہیں جہاں پہ بکس نہیں ہے وہاں پہ کہتے ہیں آئی پیڈ پہ یا آن لائن آپ کلاسز لی جا رہی ہیں, آپ کیا کریں گے؟ گھر میں ٹی وی ہے اس کو تالا لگا دیں گے, کریں کیا؟ دیکھیں اس میں بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ والدین کے پاس بھی آپشن ویری لمیٹڈ ہیں. نہ وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی باہر جاؤ, تو باہر آج کل اسموک کا خطرہ ہے, اور بعض اوقات ڈینگی مچھر آ جاتا ہے, پھر کبھی بارشیں ہو جاتی ہیں, کبھی سردی زیادہ ہے. تو اس میں یہ کہ بورڈ گیمز کا استعمال جس طرح بچپن میں آپ نے بڑی کھیلی ہوں گی, ہم نے بھی لوڈو شوڈو کھیلی ہے, تاش کھیلے, کبھی کارڈز کھیلے ہیں, بڑے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دوست بنائیں, ان کو ساتھ اپنے کارڈز کھلوائیں, کبھی اسکریبل کھلائیں, کبھی لوڈو, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان کو انڈلج کریں. اور اگر وہ باہر نہیں لے کے جا سکتے بہت ساری وجوہات کی بنا پہ, کم از کم انڈور جو ہے نا ایکٹیویٹیز ان کی پلان کی جا سکتی ہیں. اور موبائل خاص طور پہ جو اسکرین ٹائم نیئر ہے نا وہ اوائڈ کرنا چاہیے. آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو ایک فکس ٹائم دے سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں. ٹی وی کے اوپر آپ میں سمجھتا ہوں آدھے سے پونا گھنٹہ اس کی کوئی اسکول کی اسائنمنٹ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آئی پیڈ پہ آپ کا ایک ٹائم فکس ہے, آپ اپنا کام کریں اور دین آپ دوسری ایکٹیویٹیز کریں. ہاں لیکن موبائل کا جو قریب زیادہ ہے نا وہ زیادہ ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم, اور ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا بھی مسئلہ سب سے پہلے آپ سے پوچھ لوں, بعد کے مسائل تو ہم پوچھیں گے. دیکھیں جی ہم چونکہ میڈیا پرسنس ہیں, میک اپ کرتے ہیں, مختلف قسم کے کیمیکلز اس میں موجود ہیں بالکل, اور لائٹس آپ کو پتہ بہت ہیوی لائٹس ہیں, ٹھیک ہے, کول لائٹس بھی ہوتی ہیں, ہاٹ لائٹس بھی ہوتی ہیں. تو یہ ہماری آنکھوں کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کے بعد کام کے بعد جب ہم بھی گھر جاتے ہیں نا تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ یار آنکھوں میں بڑی درد ہو رہی ہے, اور میک اپ ریموو کرتے ہیں, کچھ میک اپ بھی آنکھوں میں چلے جاتا ہے. تو یہ کتنا خطرناک ہے مجھ جیسے باقی لوگ جو کہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے بالکل آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ آج کل کے ہر بندے کا لائٹ ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس تو کئی ایسے لوگ آتے ہیں جن کا 10-10 گھنٹے کا اسکرین ٹائم ہے اور وہ لٹرلی اسکویز کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لوبریکنٹ آئی ڈراپس ہوتے ہیں جو مختلف ناموں سے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, آپ ان کو 4 سے 5 دفعہ آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص طور پہ آنکھوں کو بار بار دھوئیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میک اپ ہے, کوئی کیمیکل اریٹنٹ ہے, جس طرح آپ کی فیلڈ ہے, تو بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے کہ آپ کو میک اپ کرنا پڑتا ہے ہر وقت, آپ لائٹس کے اس میں ہیں, تو کوشش کریں کہ جب آپ گھر جائیں تو آنکھوں کو بار بار دھوئیں. پانی سے جتنی دفعہ دھوئیں گے تو آنکھ کو لوبریکیشن ملے گی, جس میں جتنے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں آپ ایکسپوز تو ہو رہے ہیں, تو اس کا جو ہے نا ایک نیچرل میکینزم ہے جس سے وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں. اچھا خواتین کے لیے بھی بتا دیں جو مسکارا لگاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں, گلو کے ساتھ لگاتے ہیں آنکھوں کے اندر. دیکھیں یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. اور خاص طور پہ ایک سرما آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پیشنٹس آتے ہیں تو گھروں میں جو نانیاں دادی ہیں وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کو پہلے سرما لگا دیتی ہیں. تو جی اس سے خاص طور پہ میری التجا ہے, اس سے اوائڈ کریں. سرما کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور اگر آپ اس کو ہینڈل بھی کر رہے ہیں تو اس کو ہاتھ کی صفائی بہت ضروری ہے. بچہ چھوٹا ہے جی, وہ تو اس کو نہیں پتا کہ آپ اس کی آنکھ میں کیا ڈال رہے ہیں. تو میری خاص طور پہ, اور آنکھیں میں نے خاص طور پہ دیکھی کہ خراب ہوئی بھی آتی ہیں بچوں کو, جو 2-3 دن ماں کے بچے ہیں وہ ان کی آنکھوں میں بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہوتا ہے جس کو کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سرمے سے اجتناب کریں, مسکارا وغیرہ آپ لگائیں,
لیکن آنکھوں کو صفائی کا خیال لازمی رکھیں. مطلب سرما لگائیں یا نہ لگائیں؟ نہ لگائیں, بالکل نہ لگائیں. اس کی سرما نہ لگائیں. اس کی ممانعت ہے. یہ ہمارے پتہ نہیں مت ایسی ہے کہ جی وہ مائیں نانیاں دادیاں جب پیدا ہوتا ہے کہ جی اس کی نظر کا جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نظر کے ساتھ. سرمے سے نظر بہتر نہیں ہوتی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے جو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ پردانیاں کرتی چلی آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا حقیقت سے میڈیکل سائنس میں دیکھیں کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جی. اب گلاسز لگ چکے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سی جگہ آج کل ہمیں نظر بھی آتا ہے, کچھ بینرز بھی لگے ہوتے ہیں, کچھ ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں, کچھ ایڈز بھی چل رہے ہوتے ہیں, جی گلاسز اگر آپ اتروانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے ہی ہے. یہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا جس بندے کی نظر خراب ہے اس کی گلاسز فار لائف ٹائم پرماننٹلی اتر سکتی ہے؟ اور یہ جو لیزر ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے, کیا یہ کروانا ٹھیک ہے؟ دیکھیے بڑا ہی زبردست سوال ہے آپ کا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس تو ڈیلی پیشنٹس آتے ہیں کہ جی ہم نے, اور خاص طور پہ جو اینک تو لگ جاتی ہے تو اب آگے کیا کرنا ہے, واٹ از دا نیکسٹ اسٹریٹجی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل ایک ریولوشن ہے ان دا فیلڈ آف آفتھلمولوجی کہ اب آپ اینک سے چھٹکارا ممکن ہے. لاہور میں اس وقت 4 سے 5 سینٹرز ہیں, اوور آل پورے پنجاب میں سینٹرز ہیں جہاں پہ کوالیفائڈ سرجن جو ہیں وہ یہ پروسیجر پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑا زبردست پروسیجر ہے. ود ان اے اسپین آف اراؤنڈ 5 سے 10 منٹ یہ پروسیجر ہو جاتا ہے. 5 سے 10 منٹ میں اونلی آپ جائیں گے, 10 سے میکسیمم 10 منٹ کا پروسیجر ہے, اینڈ یو ول بی ڈسچارج ویری ان 30 منٹس. تو آپ آدھے گھنٹے کے اندر آپ ڈسچارج ہو کے جا سکتے ہیں, اور پوری زندگی پھر گلاسز نہیں لگیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست پروسیجر ہے کہ, لیکن اس کی صرف ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ 18 سال سے اوپر ہیں. 18 سال جو ہے نا وہ منیمم ایج ہے. جب آپ 18 کو پہنچ جاتے ہیں آپ کا نمبر سٹیبل ہے, اور آپ کو کسی قسم کی آپ کا جو کارنیا ہے, جو کالا ڈیلا جسے کہتے ہیں, اس کی کوئی بیماری نہیں ہے, تو یہ آئیڈیل پروسیجر ہے. اچھا دوبارہ تو نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ سے وہ اینک لگ جائے؟ نہیں. دیکھیں یہ بڑا ضروری پروسیجر ہے کہ آپ جس کوالیفائڈ سرجن سے کروائیں وہ اس کی پوری مہارت ہونی چاہیے اس کے اوپر. لیکن اگر وہ پوری مہارت رکھتا ہے, اور لاہور میں سے بڑے زبردست یہ سینٹرز بن چکے ہیں, تو آپ کو اینک سے چھٹکارا مل سکتا ہے. پیسے کتنے لگتے ہیں؟ پیسے یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. دیکھیں اس کا جو منیمم پروسیجر ہے وہ PR کے کہتے ہیں اس کو, وہ آپ کے نمبر پہ ڈیپینڈ ہے, وہ 70-80 ہزار میں ہو رہا ہے. لیکن جو لیسک ٹیکنالوجی ہے نا وہ 1,30,000 سے دونوں آنکھوں کا ممکن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اینک سے ساری عمر کی چھٹکارا ملتا ہے تو بڑا زبردست کام ہے. یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے کوئی اس وقت تو نہیں ہے, لیکن 1% آپ کو ایز آف ہول سرجیکل پروسیجر میں آپ کو رکھنے پڑتے ہیں. لیکن آئی تھنک ابھی تک میں نے کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا جو کہ بہت ڈراسٹک ہو. ہاں البتہ کچھ ڈرائی آئیز کا ایشو آتا ہے, لیکن آئی تھنک یہ ایک ریولوشن ہے اور لوگ سکسیزفل زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کا اکثر ہم نے سنا ہے کہ ان کی بینائی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. خاص طور پر شوگر پیشنٹس کا اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں آنکھوں کے آگے جالا سا بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر وہ انجیکشنز لگوانے پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس کو کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں اس سے, اور اگر کسی کو یہ پرابلم ہے, کیونکہ بہت سے دیکھنے والوں کو یہ مسئلہ ہوگا, ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیے شوگر از اے سائلنٹ کلر. ڈائبٹیز ایک مہلک بیماری سے بن کے ایک خاموش قاتل بن چکی ہے. میں سمجھتا ہوں میں جہاں پہ پریکٹس کر رہا ہوں وہاں پہ میں تقریباً اب 50 سال کی بات نہیں رہی, 60 سال کی بات نہیں ہے, یہ 35 سے 40 سال کی نوجوان ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کی آنکھوں کی بینائی بالکل متاثر ہو چکی ہے, اور یہ irreversible ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ساری عمر بھی علاج کرتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کا پردے کا کچھ حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کی پھر بحالی ناممکن ہے. تو شوگر ایک مہلک قاتل ہے, اور اس کی 3 آرگنز کے اوپر سب سے زیادہ اثرات ہیں. ایک تو اس کی کڈنیز کے اوپر اثرات ہیں, پھر آپ کے دل کے اوپر, اور نمبر 3 آرگن آپ کا آئی ہے, آپ کی آنکھ ہے. تو اس کو ہرگز جو ہے نا وہ ہلکا نہیں لینا چاہیے. آنکھ ایک بہت سینسیٹیو آرگن ہے, جتنی کیئر کی جائے کم ہے. یہ آپ کی بینائی ہے, تو اگر یہ چلی جائے تو پھر آپ چاہے جو مرضی کر لیں, اس میں پھر آپ اس کو نہیں ریکور کر سکتے. اچھا وہ جو انجیکشنز لگتے ہیں آنکھ کے اندر, بہت سے لوگ کئی سالوں سے لگوا رہے ہیں, دوبارہ جالا بنتا ہے, لگواتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ, تو یہ بار بار کیوں ہو رہا ہوتا ہے دوبارہ جلا, اور کیا اس کا پرماننٹ سولوشن کوئی بھی نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں پردوں میں نا پانی آ جاتا ہے جس میں ہم کلینکلی سگنیفیکنٹ میکولر ایڈیما کہتے ہیں, جو کہ ڈائبٹیز ہی کا ایک پارٹ ہے اس کی ڈیزیز کا ہی. تو دیکھیے وہ بار بار جب آپ کی شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو پردے پہ اثر پڑتا ہے, پردے میں پانی جمع ہوتا ہے, اور پھر آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ جی مجھے تو نظر میری کم ہوتی جا رہی ہے. پھر ہم جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میکولر ایڈیما آ گیا ہے, پانی پڑتا ہے, آپ کو پھر جو ہے وہ انجیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے. تو ایک لائف لانگ پھر آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس سے اگر آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اپنی شوگر پر خاص طور پہ خیال رکھیں. اگر آپ کو ذرا سی بھی علامات شوگر کی محسوس ہو رہی ہیں, آپ کو یورینیشن زیادہ ہو رہی ہے, آپ کا ویٹ لاس ایک دم ہو رہا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پیروں میں جو ہے وہ کچھ ٹنگلنگ سینسیشنز فیل ہو رہی ہیں,
فوری طور پہ اپنے موجودہ جو نیئرسٹ جنرل فزیشین ہے اس کو معائنہ کروائیں. اور خاص طور پہ آنکھوں کا اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ شوگر ہو چکی ہے تو ہر 6 ماہ بعد مسٹ ہے آپ کا ایگزام, آئی کا ایگزام. شوگر کے بعد آنکھوں کی بینائی جا بھی سکتی ہے؟ بالکل ختم ہو سکتی ہے, اور اس کی کنڈیشن وٹرس ہیمریج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل طور پہ بھی بلائنڈ کر جاتی ہے, اور اس کے پہلے پھر آپ کو آپریشن سے گزرنا پڑتا ہے, پھر اس کی ایک لمبی جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے. اچھا, اور جن کو بلڈ پریشر ہے؟ بلڈ پریشر تو اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قاتل بن چکا ہے, کیونکہ وہ بھی آج کل میں نے دیکھا ہے کہ جی 40 سال کے لوگ آتے ہیں جن کا لائف سٹائل ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے. تو میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ لائف سٹائل کا بہت گہرا تعلق ہے ان دونوں بیماریوں سے جس کا آپ نے ذکر کیا. تو اگر آپ فاسٹ فوڈ پہ بہت زیادہ کھا رہے ہیں, یہ پزا برگر میدے کی چیزیں جو آپ وہ استعمال کر رہے ہیں, تو جو ہے شوگر بلڈ پریشر آپ کے لیے بہت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں خطرناک بیماریاں ہیں. اور بلڈ پریشر سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی پرماننٹ طور پہ بیماری جا سکتی ہے. اگر آپ کو آرٹری اوکلوژن, اگر آپ کی کوئی نس پردے کی متاثر ہو جائے تو ود ان اے اسپین آف شارٹ ٹائم آپ کی نظر بھی جا سکتی ہے. یہ ہیومن جو بلڈ پریشر ہوتا ہے, جی جی, آنکھ کا پریشر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ بھی ہو سکتا ہے, آنکھوں کا پریشر بھی جس کو انٹراکولر پریشر کہتے ہیں, یہ اس کے بھی میئر ہم کرتے ہیں, لیکن جو بلڈ پریشر اٹ سیلف ہے وہ خود افیکٹ کرتا ہے آنکھوں کو. تو وہ بہت ضروری ہے کہ اپنا بلڈ پریشر لازمی کنٹرول میں رکھیں. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو اٹ شوڈ بی کیپٹ ود اے نارمل لمٹ. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ چند مشہور بیماریوں کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں. اکثر سننے کو ملتا ہے کسی کو کالا موتیا, کسی کو سفید موتیا. یہ کالا موتیا کیا ہے, یہ سفید موتیا کیا ہے, اور کالا کتنا کالا ہوتا ہے اور سفید کتنا سفید ہوتا ہے؟ یہ بڑی مسکنسیپشن ہے, آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے کہ جی کالا اور سفید موتیا کیا ہوتا ہے. دیکھیے سفید موتیا بیسکلی جو قدرت نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک لینس بنایا ہماری آنکھ کے اندر جس کی ایک عمر مقرر ہے, جس طرح باقی آرگنز کی اپنی ایک میعاد مقرر ہے, تو آنکھوں کی بھی جو لینس ہے نا وہ ایک اس کی میعاد ہے. آپ جو ہی 50 40 45 سال کراس کرتے ہیں تو اس میں تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ 50 کو پہنچتے ہیں تو آپ کو دھندلا پن محسوس ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے مجھے ہر چیز نا دھندلی نظر آ رہی ہے, اور آپ کو ڈیلی لائف ڈرائیونگ میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. آپ کو دھوپ میں جائیں تو آپ کو نظر بالکل نہیں آتا, اس کو کہتے ہیں سفید موتیا. سفید موتیا ہر انسان میں ہی ہوگا. اگر آپ 50 کے اوپر ہیں تو آپ کو ہر سال ہی تقریباً معائنہ کروانا چاہیے, کیونکہ لینس چینجز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ آج کل فیکو سرجری آ چکی ہے کہ بذریعہ اب آپ بغیر ٹیکے کے بغیر ٹانکے کے ایک لیزر مشین ہوتی ہے, وہ بھی اس کے ذریعے آپ کی موتیا نکالا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو ایک نیا لینس ڈالا جاتا ہے جو کہ پھر آپ کے ساتھ چلتا ہے. اور وہ سفید موتیا کی بات, وہ سفید موتیا کی بات کروں. اور وہ دیکھیے وہ اسی کنڈیشن میں اگر آپ لینس کی صحیح دیکھ بھال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریٹیبل ہے. سفید موتیا از ویری مچ ٹریٹیبل, وہ ایک ایج ریلیٹڈ کنڈیشن ہے. کالے موتیا کی آپ نے بات کی, دیٹ از اے پوٹینشیلی بلائنڈنگ کنڈیشن, وہ اندھا کر جاتی ہے. اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں, قطرے نہ ٹائم پہ ڈالیں, کیونکہ وہ قطرے ساری عمر آپ کے ساتھ چلنے ہیں. اور اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے, اگر آپ کے ماں والدین میں سے یا کسی بہن بھائیوں میں سے کسی کو ہے, یو مسٹ گیٹ یور سیلف چیکڈ ایٹ دا ارلیسٹ. میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ جن کی تقریباً آدھی نظر چلی جاتی ہے, اور ان کو پتہ جب چلتا ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں فیملی ہسٹری, وہ پھر بتاتے ہیں کہ جی ہماری تو والدین میں سے کسی کو تھا. تو یہ بہت ضروری ہے, اگر آپ کے گھر میں کسی کو ہے تو فوری طور پہ اپنا آنکھوں کا پریشر چیک کروائیے, اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزیز ہے تو فوراً آپ جو ہے نا بلڈ پریشر شوگر بھی ہے تو فوراً چیک کروائیں. ٹھیک ہے. اور یہ کالا موتیا جو ہے یہ irreversible ہے؟ یہ irreversible ہے. یہ میں بتاؤں کہ کالے موتیا کا اس وقت اگر آپ کو ایک دفعہ آپ کی آپٹک نرو ہوتی ہے, اگر وہ ڈیمیج ہو جائے انٹراکولر پریشر بڑھنے کی وجہ سے, آپ کی آپٹک جو نس ہوتی ہے جو آپ کا سگنل برین سے لے کے آ رہی ہے, if that is damaged, اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب بھی کالا موتیا سفید موتیا کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے, دونوں آنکھوں کا اکٹھا کروانا چاہیے یا ون بائی ون کر کے؟ نہیں, یہ بہت زبردست کویشچن ہے. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جی کالے موتیا. دیکھیں کالے موتیا کا لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ کو وہ ڈراپس کسی نے دیے ہیں, دیٹ از لائف لانگ. آپ جب ڈراپس چھوڑیں گے آپ کی نظر سمجھیں متاثر ہونا شروع ہو جائے گی. تو ڈاکٹر کا معائنہ ہر سال اس کو رکھیں, اپنا میڈیکل ریکارڈ پورا مینٹین کریں. جو قطرے کالے موتیا کے ہیں وہ آپ کے ساتھ عمر بھر چلنے ہیں, ان کو نہیں چھوڑنا کسی صورت. آپ کھانا چھوڑ سکتے ہیں, آپ کچھ ہر کام زندگی کا چھوڑ سکتے ہیں, آپ قطرے نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ دیکھیے کہ کالے موتیا کتنا مہلک چیز ہے کہ اگر آپ نے قطرے ذرا سے بھی چھوڑے تو وہ اتنا ریباؤنڈ اس کا سیویئر آتا ہے کہ پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے. بالکل ویسے جیسے شوگر کی لوگ میڈیسن یا انسولین لگاتے ہیں اور وہ لینی پڑتی ہے, وہ لائف لانگ. شوگر کی بلڈ پریشر کی دوائی ہے وہ آپ کو فور لائف لینی پڑتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو اس طرح کالے موتیا میں سرجریز تو ہیں, لیکن اگر ایک دفعہ آپ کی وہ نس ڈیمیج ہو جائے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. پھر آپ کو کسی قسم کی جو ہے نا وہ بینائی واپس نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گئے مسائل کچھ, اب کچھ خوراک کی طرف ہم آتے ہیں. کیا کوئی ایسی ڈائٹ بھی ہے جو کہ آنکھوں کی ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے گاجر کے علاوہ؟ گاجر کے علاوہ
دیکھیں ایک تو گاجر ہے جی, اس میں نیچرلی ایک ہمارا ایک ہے کہ ہم ڈاکٹرز آتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک اور بات کرنی چاہیے کہ ہمیں فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس کی طرف اپنا رجحان رکھنا چاہیے. جس طرح میں نے بتایا کہ اب آپ ہمارا یہ ٹرینڈ ہے جی, بیکری پروڈکٹس بہت زیادہ کامن ہے. ہم جہاں جاتے ہیں پیسٹریز, اب بیکریز میں جتنی چیزیں ہم میدا بہت کنزیوم کر رہے ہیں. پھر فاسٹ فوڈ اب دیکھ لیں کہ ڈیلیوریز بہت زیادہ ہیں, لائف اسٹائل ہمارا بالکل بیٹھ چکے ہیں. نہ ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو تھوڑی سی واک کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس جو ہے ان کی طرف آئیں, خاص طور پہ جو گرین لیفی ویجیٹیبلس ہیں, جس طرح پالک ہو گئی اور جس طرح اس کے اندر ڈفرینٹ میتھی ہے, بالکل ہے. تو ان کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اگر آپ ویجیٹیبلس کھائیں, ان کا بہت ضروری ہے. اور اپنی نا آنکھوں کے لیے میں بتاؤں کہ ہمیں آؤٹ ڈورس ایکٹیویٹیز جو ہے اس کی طرف مائل ہونا چاہیے. کم از کم اگر آپ دن میں 20 سے 25 منٹ اپنا باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو گزاریں تو وہ بڑا ہیلپ فل ہے, اگر آپ کا نمبر رک سکتا ہے. اچھا, اور وہ صبح کے ٹائم یا رات؟ نہیں, ڈیفینیٹلی صبح کے ٹائم. اگر آپ براڈ ڈے لائٹ میں آپ آدھے سے تقریباً 20 سے 25 منٹ بھی گزاریں تو یہ آنکھوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہے, اپارٹ فرام ڈائٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ باہر ٹائم گزاریں, کیونکہ جتنا آپ انڈور رہیں گے اتنا آنکھوں کا فوکس بہت نیرو ہو جاتا ہے. جتنا آپ باہر جاتے ہیں آنکھ جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ اس کو ریلیکس. جب واک کرنے کے لیے جائیں گے تو دیکھنا کیا کیا ہے وہ بھی بتا دیں, اور یہ بھی بتائیں کیا کیا نہیں دیکھنا. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. باہر جائیں تو قدرتی حسن کو دیکھیں. آپ جتنی نیچرل چیزوں کو دیکھیں گے اتنا فائدے میں رہیں گے, دوسری چیزوں کو دیکھیں تو خراب ہو سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی ایڈوائس پہ لوگ باہر جائیں اور کچھ دیکھنا شروع کر دیں, اس کے بعد پھر ایک آنکھوں کا نیل پڑوا کے بوائیں. نہیں, دیکھیں تو قدرتی حسن دیکھیں اور اللہ تعالیٰ قدرت کا جو ہے وہ نظارہ کریں, اور آرٹیفیشل چیزوں کو نہ دیکھیں. جو خوبصورتی جو ہے نا وہ اللہ کی بنائی ہوئی دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آن لائٹر نوٹ, کیونکہ مذاق میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے, کیا دھوکہ کھانے سے بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دھوکہ کھائیں گے تو کھلیں گی نا جی, ورنہ تو ساری عمر بیٹھے رہیں گے کہ جی کچھ کیا ہی نہیں. تو دھوکہ کھائیں, آنکھیں کھولیں اور باہر نکلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا کوئی دیکھیں باہر واک کے لیے چلے گئے, ٹھیک ہے, کیا کوئی آنکھوں کی کوئی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آنکھوں کو ادھر کریں, آنکھوں کو ادھر کریں, آنکھوں کو اوپر لے کے جائیں, نیچے لے کے جائیں, تو آنکھوں کی بھی ایکسرسائز. دیکھیں ایک 20-20 رول ہے. اگر آپ 20 منٹ کے لیے اگر آپ نے لیپ ٹاپ یا کوئی اسکرین پہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو 20 منٹ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیے کہ 20 سیکنڈ کے لیے نا آپ نے اپنے سے 20 فٹ دور چیز دیکھنی ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل اسکرین ٹائم ہے, ہمارے پاس آتے ہیں بڑے پیشنٹس کے جی ہمارے جی 10-10 گھنٹے کا اسکرین ٹائم ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں 12-12 گھنٹے اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو 20 منٹ جب گزر جائیں کوشش کریں کہ دور اگر ونڈو ہے آپ کے کمرے میں تو لازمی باہر فوکس کریں. اس سے آپ کی مسل جو ہے نا وہ ریلیکس ہوتی ہیں. تو جو ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں پرولونگ اسکرین ٹائم ہے اور ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی, یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی آنکھیں بالکل نہیں کھل رہی ہوتی, تو ان کو چاہیے کہ وہ باہر فوکس کریں تاکہ ان کی آنکھوں کے جو مسلز ہیں نا وہ ریلیکس ہوں, جس کی وجہ سے ان کا جو پھر ٹیڑھے پن ہونے کا خدشہ وہ بھی بڑا کم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو بھینگا پن ہے سر, بچوں میں بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کافی ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ کس قسم کی ڈیزیز ہے؟ کیا یہ جینیٹیکلی ہوتی ہے؟ بالکل. کیا یہ کوئی ہمارے لائف اسٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ بھینگے پن آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بچوں میں آج کل بہت کامن ہے, اور یہ اس کا کچھ تعلق جینیٹک سے بھی ہے اور کچھ نہیں بھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر فیملی ہسٹری کسی کی ہے کہ جی اس کو آنکھ اندر چلی جاتی ہے, باہر چلی جاتی ہے, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن بچوں میں جو زیادہ پرابلم آ رہا ہے وہ آنکھیں اندر آنے کا آ رہا ہے. تو اگر آنکھیں آپ کی بچہ کو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اندر جا رہا ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, اس کے پردے کا معائنہ کریں, کیونکہ اگر آپ کو بھینگا پن ہے بچے میں آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو آنکھوں کا کینسر ایک ریٹنوبلاسٹوما ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بات اگنور نہ کریں. ہمارے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بچے کو بھینگا پن ہے, وہ 2 سے 3 یا 5 سال تک کی عمر کا بھی ہے, اس کا لازمی پردے کا معائنہ کروائیں, کیونکہ وہ پیچھے ایک کینسر کا بھی پیش خیمہ ہو سکتا ہے. اس کو ہلکا نہ لیں, فوری طور پہ قریبی ڈاکٹر کا معائنہ کروائیں, اس کے پردے کا معائنہ کروائیں. اور اگر اس کو نمبر لگتا ہے, کیونکہ بھینگے پن کا علاج پہلا جو سٹیپ ہے وہ اس کا نمبر ہے, اگر آپ اس کو اینک لگی ہوئی ہے تو اینک سے کمپلائنس بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں کروائیں گے تو اس کی ایک آنکھ مسلسل, ہم اس کو ایمبلائیوپیا کہتے ہیں, کہ جس طرح آپ 2 ہاتھ ہیں, اگر آپ ایک ہاتھ کو استعمال نہیں کریں گے تو دوسرا وہ اس کی مسلس ویک ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی وہ کام کرنا چھوڑ دے گا. تو اسی طرح اگر ایک آنکھ بھینگے پن کا شکار ہے, اس کا نمبر کم ہے اور بچے نے اینک نہیں لگائی, تو اس ایک آنکھ مسلسل ٹیڑھی رہ جائے گی, اس کا پھر وہ پھر کمزور ہو کے اس کی نظر ہی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دوسری آنکھ ہے وہ ڈومیننٹ آئی بن جائے گی. تو آپ ہمارے پاس اب 25 سال کے لڑکے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہماری ایک آنکھ سے نظر ہی نہیں ہے. تو ہم یہ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو ماضی میں کوئی ٹیڑھا پن, وہ پھر بتاتے ہیں جی تھا اور ہم نے اینک نہیں لگائی, اس ٹائم پہ نہیں لگائی. تو وہ اگر آپ اینک لگائیں اور اگر آپ کی آنکھ پھر کچھ سیدھا رہنا شروع ہو جائے تو آپ پھر اس کا آپریشن ہے, لیکن پہلا حل اس کا اینک سے ہی حل ہے.
ٹھیک ہے. اور اس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں, کتنے % تک چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا علاج مکمل ہو جائے؟ دیکھیے اگر ایک سکسیزفل بہت چانسز ہیں. اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, بچے ہیں, اگر وہ پراپر اس کی ٹریٹمنٹ اینک لگاتے ہیں, تو اگر ان کی آنکھیں اینک سے سیدھی ہو رہی ہیں تو پھر سرجری کے جو سکسیس کے چانسز ہیں وہ 100% بھی ہو جاتے ہیں, تقریباً 90% تو ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اینک نہیں لگا رہے اور اگر آپ کی آنکھ آپ چاہتے ہیں کہ جی میں اینک بھی نہ لگاؤں اور سرجری سے میرا میجیکل ٹریٹمنٹ ہو جائے, وہ ممکن نہیں ہے. آپ کو پہلے تھوڑی دیر کے لیے اینک لگانی پڑے گی, اس کے بعد پھر آپ سکسیزفل آپریشن ہو جائے گا. اچھا, کچھ لوگ دور کی اینک ایک ان کی ہوتی ہے, ایک قریب کی ہے. بالکل. کچھ لوگ تو ایک ہی اینک سے گزارا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ 2 اینکیں رکھی ہوتی ہیں. تو اس میں سے زیادہ سوٹیبل کون سی ہے؟ دیکھیے اب یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ ایک دور کا نمبر ہے جس کو مایوپیا کہتے ہیں, جو آج کل ایک میں سمجھتا ہوں وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے. اب وہ بچوں میں بہت کامن ہے کیونکہ اسکرین ٹائم زیادہ ہے. ایک پلس کا نمبر جن کو قریب سے دیکھنے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ جی دونوں بھی بن سکتی ہیں. دیکھیں جو بزرگ ہیں جو 45+ ہیں جن کو دونوں لگ جاتے ہیں نمبر, ان کے لیے سوٹیبل ہے اگر ان کا نزدیک کا کام بھی ہے اور دور کا کام بھی ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ دونوں لگائیں, کیونکہ وہ بار بار الگ بھی لگا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لگائیں. اگر اس کا نزدیک کا کام زیادہ ہے وہ دونوں ایک ٹائم پہ لگائے, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ بار بار تو شفٹ نہیں کر سکتا, اس کو قریب بھی دیکھنا ہے پھر دور بھی دیکھنا ہے. تو بہتر ہے کہ ایک میں بنائے. اور اگر ایک بندہ جو باہر کام کر رہا ہے, جس کی ایک مزدور ہے, اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ نزدیک کا کام کرے, وہ علیحدہ بنائے. تو یہ ریکوائرمنٹ کے اوپر ہے. اگر آپ کا پروفیشن اس قسم کا ہے کہ اگر آپ کا کمپیوٹر اسکرین ٹائم زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ دونوں نمبر ایک میں ہی لگائیں تاکہ آپ کے دونوں پرپزز سرو ہوں. اگر آپ باہر کام کر رہے ہیں, آپ کو ایسا ضرورت نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں علیحدہ بہتر رہے گی. اچھا, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دونوں آئی سائٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑی سی. فار ایگزامپل ایک -1 ہے, ایک -2 ہے, ایسے ہی ہے, یا ایکسس کا کچھ تھوڑا سا ڈفرینس آ گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا وہ مسلسل اینک لگا کے رکھیں؟ اور آبویسلی جب وہ اتارتے ہیں اینک تو ایک آنکھ کدھر جا رہی ہے, ایک آنکھ ادھر جا رہی ہے. بالکل, بڑا ہی زبردست سوال آپ نے کیا. دیکھیں اس کو ہم کنڈیشن کو کہتے ہیں این آئسومیٹروپیا. ایک کنڈیشن ہے جس میں ایک آنکھ کا نمبر ایک مائنس سے سامنے ہوتا ہے -4 ہے اور دوسری آنکھ -2 ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں دونوں کو فل کریکشن دینی چاہیے, یعنی کہ آپ کو اینک مسٹ ہے. اور پلس میں تو خاص طور پہ اگر آپ کا +5 ایک آنکھ کا اور ایک آنکھ کا +1 ہے تو اور زیادہ ایمرجنسی ہے. پلس کے نمبر میں زیادہ چانسز ہے کہ آنکھ ٹیڑھا جا سکتی ہے. تو پلس کے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ناظرین, ان کے لیے میں بتاؤں کہ اگر آپ کا پلس کا نمبر ہے اور آپ کا ایک آنکھ +5 ہے اور ایک آنکھ +3 ہے, فوری طور پہ اینک مسلسل لگائیں, کسی صورت اینک نہ چھوڑیں. کیونکہ اگر آپ ذرا سا بھی تھوڑی دیر کے لیے اینک نہیں لگائیں گے, اس آنکھ کے ٹیڑھے ہونے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو مائنس نمبر. ٹھیک ہے. دوسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی ایک آنکھ کا شٹر جو ہے نا وہ اچانک سے کہیں بند ہو جاتا ہے. بالکل. تو وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو یہ جو شٹر کا گرنا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا یہ بھی کوئی آنکھ کی وجہ سے یہ پٹھوں کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے بڑا ویلڈ سوال ہے. دیکھیں اس میں اب 2 طرح کے ہیں. یا تو آپ کا پیدائشی طور پہ پٹھا گرا ہوا ہے, ہمارے پاس بچے آتے ہیں جن کی ابھی مطلب پیدائش ہوئے 5-6 ماہ بھی ہوتے ہیں, ان کا ایک جو پٹھا ہے وہ گرا ہوتا ہے, وہ تو کنجینیٹل ہوتا ہے یعنی کہ پیدائشی ہے. اس کا حل تو موسٹ آفلی سرجیکل ہی آتا ہے, اس میں تو کوئی کریکشن نہیں ہے. ہاں ایک اور کنڈیشن ہے کہ شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں, میں نے بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ جن کو اچانک وہ آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ کہتے ہیں ہمارا پٹھا گر گیا, ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہوا. جب آپ ان کی ہسٹری لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے شوگر نے ان کے پٹھوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ پٹھا وہ اس آنکھ وہ اپنے آپ کو اٹھانے کے قابل نہیں رہا, تو پٹھا گر جاتا ہے. تو اس کا حل سوائے اس کے کہ شوگر کنٹرول کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم سرجری تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے جو ہے خراب ہونے کے خدشے بھی بڑھ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بزرگ لوگ ہیں جو 40-45+ ہیں, اگر ان کا پیدائشی مسئلہ نہیں ہے تو اپنی شوگر ٹیسٹ کروائیں. اس کے پیچھے بھی جو میں نے آپ کو بتایا مہلک قاتل شوگر ہی ہے. اچھا, وہ سرجری آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سرجری کرتے ہیں, تو اس کی سرجری کیسے, مطلب وہ تو شٹر گر گیا ہے, اس میں سرجری کیسے؟ اس کے اندر بڑا آج کل ایک ریولوشن وہ بھی ہے کہ بڑے ایکسپیرینس سرجنز ہیں, اس میں ٹانکے لگا کے وہ کھول دیتے ہیں. اس کو آپ ٹارسل پلیٹ سے گزارتے ہیں, کچھ سوچر اور کچھ آپ کے ماتھے سے گزاریں گے, تو وہ مسلز ایک بیسکلی ویکنیس ہے. تو اگر ان مسلس کو آپ اس میں چینج کریں, اس کی سرجری کریں, تو میں سمجھتا ہوں ٹوسز کریکشن آج کل ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. اچھا, اس سے ویژن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پٹھے گرنے سے؟ نہیں. اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں پھر تو ظاہر ڈیفائی ہوگا, لیکن اگر بچہ ہے پیدائش اس کو ایشو ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ویژن پہ کوئی اثر نہیں آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو اکثر بندے ہم دیکھتے ہیں وہ جو صبح اٹھتے ہیں تو آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور کبھی کوئی ڈسٹ چلی جائے تب بھی وہ آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے مل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آنکھیں ملنے کا مزہ بڑا آتا ہے. دل کرتا ہے بندہ مل ہی جائے, آنکھیں ریڈ ہو جائیں گی لوگوں کی, ان کو روکتے بھی رہتے ہیں نا, کہتے ہیں یار مزہ اتنا آ رہا ہے کہ بس وہ مل ہی جائے. یہ کیا چیز کیا ہے بیسیکلی؟ یہ کوئی انفیکشن ہے, یہ کوئی بیماری ہے, یا بس یہ ویسے روٹین کی چیز ہے, ہم اس کو بس
دیکھیے ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, میں خاص طور پہ لاہور کی بات کروں گا, تو اس میں یہ ہے کہ ڈرائی آئیز ایک فنومینا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ کس قدر پولوٹیڈ ہے. لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ پچھلے دنوں 245 کراس کر چکا ہے, وچ از ویری ہیزرڈس. اور سب سے بڑا میں پھر کہوں گا کہ ہم لائٹلی لیتے ہیں, اس کا سب سے بڑا افیکٹ لنگس زیادہ آپ کی آنکھوں پہ ہے, کیونکہ آنکھوں میں ایک ٹیئر فلم قدرت میں موجود ہے جس کی وجہ اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو آپ مسلسل ملتے رہتے ہیں. اور پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں کرتے, بس ملنے کا بڑا دل کرتا ہے. دس از اے ڈرائی آئیز, یہ کنڈیشن ہے ڈرائی آئیز, اور یہ بہت مہلک ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ملنے کی بیماری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کو چیک کروائیے. اور لوبریکنٹ آئی ڈراپس ہم موسٹلی لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ آپ آنکھوں میں مسلسل ڈال سکتے ہیں. یہ اسموگ بہت خطرناک ہے اور اس میں جتنا اوائڈ کیا جائے یہ اسے بہتر. آپ یہ کہہ رہے ہیں اسموک جو ہے وہ لنگ سے زیادہ جو ہے آپ کی آئز کے لیے بالکل ایسے خطرناک ہے. دیکھیے اگر آپ 250 آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اور آپ دنیا کے دوسرے آلودہ ترین شہر میں رہ رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آنکھیں جو ہیں وہ انہوں نے خراب ہی ہونا ہے نا. اور خاص طور پہ آپ کا اسکرین ٹائم بھی زیادہ ہے, پھر آپ کی خوراک بھی ایسی ہے کہ آپ تلے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں. ہمیں تو یاد ہے KFC میکڈونلڈز یا ہم نے فاسٹ فوڈ کھانے کے شوقین ہیں, تو اس سے تو آپ کی آنکھیں اور ڈرائی ہوئیں گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈرائی آئیز ہلکے نہیں لینا چاہیے. آپ نے کہا کہ نا یہ ہلکا نہیں لینا چاہیے, فوری طور پہ آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں. اور آنکھیں جتنی دفعہ آپ باہر سے آئیں تو آنکھیں لازمی دھوئیں, گھر انٹر ہوئیں تو اپنے نہ صرف ہاتھ دھوئیں, آنکھوں کو بھی لازمی دھوئیں. اچھا جو موٹر سائیکل سوار ہیں, آپ کو پتہ ہے کافی لانگ انہوں نے ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے, اور وہ ڈسٹ جو ہے جب بھی گھر آتے ہیں تو وہ آنکھوں کے اندر ڈسٹ جو ہے وہ جمی ہوتی ہے. تو ہیلمٹ بے شک جس نے بھی پہنا ہو, بٹ یہ ایشو تو آتا ہے ایسے ہی ہے. تو وہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ڈرائی ان کی آنکھیں ہو جائیں گی اور وہ ڈسٹ بھی چلے جائیں گی. دیکھیے ان کا تو کام بھی ایسا ہے کہ انہوں نے رہنا بھی باہر ہے, اب ان کی مجبوری ہے کہ حلال روزگار بھی کمانا ہے, تو ظاہر ہے مجبوری تو بن جاتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر آپ سن گلاسز یوز کریں. اگر آپ کو اینک کا نمبر نہیں ہے تو آپ گلاسز یوز کریں. اور جب بھی آپ کہیں بھی رکیں تو خاص طور پہ ایک بوٹل اپنے ساتھ کیری کر لیں. آنکھوں کو لازمی طور پہ دھوئیں, جتنا دھو سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. اور ہم جب وضو بھی کرتے ہیں تو ایک طرح سے آنکھوں کو منہ کو بھی دھوتے ہیں, تو یہ ایک قدرتی پروٹیکشن بھی ہمیں ملی ہوئی ہے کہ جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھوں کی بھی صفائی ہو جاتی ہے. تو جتنی دفعہ آپ وضو دن میں کرتے ہیں اس کا ایک تو ثواب تو مل رہا ہے, لیکن آپ کی جو آنکھوں جیسا قیمتی آرگن ہے وہ بھی محفوظ رہ سکتا ہے. اچھا خالی پانی سے آنکھیں دھو لینا کافی ہے؟ کچھ لوگ عرق گلاب وغیرہ سے نہیں, میں یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. عرق گلاب سے کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے یہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ نیچرل ہے یا وہ اس کی تیاری کیسے ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سادہ پانی, ٹیپ واٹر از مور دین گڈ, وہ سب سے اچھا چیز ہے. اگر آپ کے گھر پہ پانی ہے, نلکا ہے, آپ اپنے پہلے ہاتھ دھوئیں اور فوری طور پہ آنکھوں کو دھو لیں. عرق گلاب سے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ نہ اس کی ہمیں نہیں پتا کہ اس کی تیاری کیسے ہو رہی ہے, کہاں پہ اس کو فل کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ سادے پانی سے ہی اس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اچھا آنکھوں میں صابن چلے جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بس پانی سے ہی دھوئیں, کیونکہ دیکھیں صابن جتنا آپ اس کو, ہمارے پاس بڑے پیشنٹس بھی آتے ہیں کہ جی کچھ چلا گیا, انفیکشن بھی ہو جائے, سادہ پانی بہترین استعمال کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو زیادہ ایچنگ محسوس ہو رہی ہے تو فوری طور پہ آپ بجائے کچھ ایکسپیریمنٹ کریں, ڈاکٹر کو دکھائیں. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا اسٹیٹ لیمپ پہ معائنہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ اب ہمارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں جو آپ سے پوچھ سکیں. آشوب چشم یہ ایک وبا بھی ہے, آپ کو پتہ ہے جب بھی آتی ہے ہر بندے کو ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے, یہ کیوں ہوتی ہے, اور اس کا آسان علاج کیا ہے؟ دیکھیے یہ 2-3 دفعہ وبا لاہور اور پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے, اور بڑا ویلڈ سوال ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. دیکھیے اس سے کچھ علامات ہیں. اگر آپ کو آنکھوں میں مسلسل آپ لائٹ کو برداشت نہیں کر پا رہے اور آپ کی آنکھوں میں سے ڈسچارج بھی نکل رہا ہے, چاہے وہ پانی سا نکل رہا ہے, اور آپ بالکل جو ہے نا وہ آپ کی آنکھیں ہی نہیں کھل پا رہی, تو فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھائیں. اور اگر آپ کے گھر میں کسی کو ہو گیا ہے, یا اگر آپ اسکول میں بچہ بھیج رہے ہیں, یا کسی طور پہ اگر آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہاتھ ملانا بند کریں. ان کو چاہیے کہ آپ کی آنکھ کو ٹچ نہ کریں. آپ ان سے ایک تو ہاتھ ملانا بند کریں اور ان سے فاصلہ اختیار کریں, جیسے ہم کرونا میں کیا تھا. تو یہ ایک طرح سے اسی طرح کا پریونشن ہے کہ آپ ان سے آنکھ ملانا بند کریں. اور اگر کسی آرگنائزیشن میں 1 یا 2 بندوں کو ہوا ہے تو آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انڈیویجول کو کہے کہ جی آپ گھر پہ آرام کریں, فی الحال ہمارے باقی ملازمین بھی ہیں, ان کی صحت بھی بڑی ضروری ہے. تو اس ملازم کو خاص طور پہ ان کو چاہیے کہ اس کو علیحدہ کر کے اس کو گھر میں چھٹیاں دیں, کیونکہ اگر وہ دیکھیں, یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمارے آرگنائزیشن کو نہیں پتہ ہوتا, اور میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ بندہ بھی آ رہا ہوتا ہے, گلاسز لگا کے آ رہا ہوتا ہے, گلاسز لگا کے وہ ہاتھ مل رہا ہوتا ہے, وہ گلے مل رہا ہوتا ہے. تو یہ میں جہاں جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو میری آنکھ ناک تلے اتنا کوئی وائلیشن ہو رہی ہے. تو خدارہ میری گزارش ہے کہ ان آرگنائزیشن سے کہ اس ملازم کو چھٹیاں دیں, اس کو پوری ریلیکس کروائیں, تنخواہ کے ساتھ گھر, اور چھٹیاں اینول لیو سے نہ کاٹیں.
اس کی تنخواہ پوری دیں, اس کو مینٹلی طور پہ ریلیکس کریں اور باقیوں کو بچائیں. اور ہاتھ ملانا, اور خاص طور پہ جو گھروں میں بھی آپ ہیں, اب گھر تو بیٹھ گیا لیکن گھر والوں کو بھی تو محفوظ رکھنا ہے, تو گھر والوں سے تولیہ اور تکیہ یہ علیحدہ رکھیں. اگر آپ کو ہو چکا ہے تو ایک کمرے میں اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور تکیہ تولیہ چیزیں علیحدہ رکھیں. اور بیگم کو اس کے گھر بھیج دیں, بیگم کو گھر بھیج دیں, اس کو بھی چھٹیاں دے دیں, پھر جلدی ٹھیک ہو جائے گا. پھر جلدی دیکھیں, پھر دعائیں بھی ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آئی لیشز کچھ لوگوں کی بہت اترتی ہیں. جی جی. اور اس کے بعد جو میں نے جو آبزرو کیا, کئی دفعہ مجھے بھی چیز ہوئی ہے کہ آنکھوں کے اوپر بالکل دانہ نکل آتا ہے. ایسے ہی ہے. اور وہ دانہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ اس کو اگر چھیڑ دیں تو وہ تنگ بھی بڑا تنگ بھی کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں؟ دیکھیے اس میں دو طرح کی آ جاتے ہیں, دانے بن جاتے ہیں. ایک تو پینفل ہے, اس کو ہم سٹائی کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ پین لیس, اس کو ہم کلیزیون کہتے ہیں. وہ ایک مائلڈ سا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو پین نہیں ہو رہی فی الحال تو کلیزیون کی کیٹیگری میں آئے گا. اس کا جو پہلا علاج ہوتا ہے وہ کوئی بیکٹیریا ہی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بیکٹیریا آپ کی آنکھ میں گیا ہے یا کسی طرح آپ کی جسم میں تھا اور وہ وہاں پہ ایک طرح سے اس نے سویلنگ کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا پہلا علاج گرم ٹکور اور اینٹی بایوٹک, اورل اینٹی بایوٹک ہم دیتے ہیں, اور کچھ نہیں کرتے. آگمنٹن آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اپنے نیئرسٹ فزیشین کو دکھا کے, اور گرم ٹکور کر سکتے ہیں گھر پہ. لیکن اگر وہ نہیں جا رہا تو پھر ہمیں اس کی مائنر سی آپریشن کرنا پڑتا ہے, اور اس کو نکال کے پھر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ کاسمیٹکلی برا لگتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی پینفل ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا تو پہلا علاج پھر آپ کو ٹاپیکل اینٹی بایوٹکس بھی ہو سکتے ہیں. اچھا. ہاں, اگر آپ کی لیش کا انفیکشن, اگر آپ اس نے لیش کو کیا ہوا ہے, ان ٹچ کیا ہوا ہے لیشز کو, صبح آنکھیں چپک رہی ہیں آپ کی, تو پھر تو اینٹی بایوٹک آئی ڈراپس بھی یوز کرنے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خواتین میں ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو بڑا شوق ہے, کوئی شادی ہو, کوئی ایونٹ ہو, کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو, لینز ہم نے لگا کے جانے ہیں. ٹھیک ہے. بلی آنکھیں کر کے جانی ہے, بلو آئیڈ کر کے جانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بتائیے لینس ہماری آنکھ کے لیے کتنے سیف ہیں؟ اور ایسے بھی کچھ میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ لینس جو ہے وہ اندر ہی پھٹ گیا ہے یا گم گیا ہے یا اس سے اریٹیشن ہوئی ہے. بالکل. تو یہ سستے 2-2, 2.5, 3-3 ہزار کے لینس جو یوز کرتی خواتین, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے یہ میرے پاس تو کئی پیشنٹس آتے ہیں جو اپنی ہی شادی پہ ہمارے پاس اسی لہنگے میں آ جاتی ہیں کہ اس کا اتنا سیویئر ریئیکشن ہے کہ وہ آنکھیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بیکٹیریل کیراٹائٹس ایک کنڈیشن ہے کہ جس سے آپ کی آنکھ کا جو کالا ڈیلا ہے وہ اڑ سکتا ہے اور وہ آپ کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. تو میں نے کہیں اپنے او پی ڈیز میں دیکھا ہے کہ رات 10-11 بجے ولیمے سے بجائے گھر جانے کے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں, کیونکہ اگر آپ اس کی لینس کی کیئر نہیں کریں گے, اور عام طور پہ نہیں ہوتی, ایک تو سستے لینس استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پہ اس کو ایکسٹینڈیڈ ٹائم کے لیے یوز, پھر اوپر میک اپ بھی کر لیا, پھر اوپر پورا سجدھر بھی, کیمیکل بھی, ہمیں نہیں پتا انہوں نے کون سا مسکارا لگایا ہوا ہے, آئی لیشز لگائی ہوئی ہیں, تو آپ اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. تو اس کے خاص طور پہ لینس کا خیال رکھیں, اگر ضرورت بہت ہے اس کو شارٹ ٹائم کے لیے رکھیں, اور سونے سے پہلے لازمی اتاریں. یہ نہیں ہو سکتا آپ پہن کے سو جائیں. اچھا, وہ جو کہتے ہیں 15 دن مہینہ پہن کے رکھیں. نہیں, وہ ایکسٹینڈیڈ ویئر ہے, لیکن آپ نے رات کو اس کو اتارنا ہے, آپ ان کو پہن کے نہیں سو سکتے کسی صورت. اور اس کی پراپر جو سولوشن کا خیال رکھنا ہے, جو کنٹینر آپ کو دیا جاتا ہے آپ نے اس کو ہاتھ بار بار دھو کے لگانا ہے. میری یہ بار بار گزارش ہے, سب سے بڑا سورس وہ سولوشن ہے, اور وہ جو کنٹینر آپ کو دیا جاتا ہے وہ ہے. تو جتنا آپ اپنی صفائی کا, ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں گے, اتنا ہی آپ کی آنکھ محفوظ ہے. اکثر لوگوں کے لینس گر بھی جاتے ہیں نیچے سے, بالکل وہاں سے اٹھا لیں. نہیں, بالکل نہیں چاہیے, بالکل. یہ تو اٹھاتی ہیں لڑکیاں. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ میرے ساتھ تو کئی ایسے, میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھے واقعات ہیں کہ اپنی شادی والے دن ایسے لوگوں کی ایک طرح سے میں کہوں گا ٹریجڈی بن جاتی ہے کہ ان کی پوری آنکھ جو ہے وہ بیچاری اگلے دن ان کے ایونٹس کینسل ہونے پڑتے ہیں. تو آپ سوچیے گا کہ یہ کتنی مہلک ہے اگر آپ کا ایک اسپیشل ڈے اور آپ اسی دن آپ نہیں آپ پراپر انجوائے کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ لینزز کو بہت دھیان سے استعمال کریں. مطلب نیچے گر گیا اسے اٹھانا نہیں ہے, بالکل نہ اٹھائیں, وہ ختم, اس کی کہانی ختم. اب آپ نئے پرچیز کریں, اور میں اس کو تھوڑا بہت ہم ڈسکریج بھی کر رہے ہیں آج کل کہ اگر آپ کو بہت مجبوری کے تحت لگانے پڑیں تو لگائیں, ورنہ جس طرح ریفریکٹیو سرجری آ گئی ہے تو اس طرف کوشش کریں کہ اپنے آپ کو لے کے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم تو باتیں تو کر رہے ہیں ماشاء اللہ آنکھوں کے متعلق, وہ ٹریٹمنٹ, لیزر ٹریٹمنٹ میں نے بھی نہیں کرایا اور آپ نے بھی نہیں کرایا. ایسے ہی ہے. چلے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, چلے یہ سمجھ لیتے ہیں. سر آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ دیکھیے بڑا ویلڈ سوال ہے, میں جہاں جاتا ہوں. دیکھیے ہمارا نا تھوڑا سا پلس کا نمبر ہے, تو پلس کا نمبر میں اس کے ریزلٹس تھوڑے سے ابھی اچھے نہیں ہیں, مائنس میں بڑا اچھا رزلٹ ہے. تو خاص طور پہ میرے وہ سننے والے جو مائنس کے نمبر کے شکار ہیں اور جن کا بڑے عرصے سے ایسا نمبر ہے, اور وہ لڑکے لڑکیاں جن کی اب ظاہر ہے جن کی شادیوں کی عمر ہے. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا ٹیبو ہے کہ جی ہمارے سسرال والے دیکھنے تو آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی لڑکی نے اینک لگائی ہوئی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ وہ بچے بچیاں جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے اور جو ابھی 20 سے 22 سال کے ہیں, اور جو ماں باپ ان کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں, اور ان کے رشتے صرف ایک وجہ سے نہیں ہوتے کہ لڑکی نے اینک پہنی ہوئی ہے, تو ان کے لیے بہت ضروری ہے
کہ اینک سے چھٹکارا ممکن ہے. اور ہمارے پاس بہت ساری خواتین ایسی آتی ہیں, بچے آتے ہیں کہ جی ہمارے رشتہ اچھا تلاش نہیں ہے, یا ہمیں کسی وجہ سے آرگنائزیشن میں کوئی پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں کہ اینک کی وجہ سے, تو بہت ضروری ہے کہ ریفریکٹیو سرجری کروائیں. اچھا, یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہے, جو لڑکیاں جو ہیں وہ گلاسز لگاتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ایونٹ کے اوپر گلاسز کوئی بھی نہیں لگاتا بالکل, ٹھیک ہے, کیونکہ میک اپ کروانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کی بیوٹی آپ لگائیں گے تو بیوٹی خراب ہو جائے گی آپ کی. آئز میں تو بیوٹی ہے سر, بیوٹی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ اتنے عرصے بعد گلاسز اپنی اتارتی ہیں نا, تو ایک آنکھ ادھر اور ایک آنکھ ادھر, تھوڑا سا نا ٹیڑھاپن آ رہا ہے, فرق محسوس ہوتا ہے. بالکل اس کا سر حل کیا ہے؟ دیکھیے, اگر تو آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کر کے آپ کو بھی ایک, یا تو اگر آپ کریکشن نہیں لگا پا رہے تو پھر تو آپ کو لیزر سرجری ہی کرانی پڑے گی. کیونکہ میں نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ سسرال والے نہیں لگانے دے رہے اینک, اور بچیاں آتی ہیں کہ جی ان کی ٹیڑھا پن سٹارٹ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو واحد حل یہی ہے کہ اگر اینک سے بھی چھٹکارا پانا ہے تو لیزر سرجری کی طرف آئیں. اس کا حل یہی ہے, سب سے بیسٹ سولوشن ہے, سیف پروسیجر ہے, ودن 10 منٹ آپ گھر ہو سکتے ہیں اور آپ کو تمام عمر بھر کے لیے جو ہے نا وہ چھٹکارا مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب ہم ان عظیم لوگوں کے متعلق بات کریں گے جو کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سردیاں چل رہی ہیں, اور رضائیوں کے اندر جو موبائل رکھ کے پوری رات جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے بتایا بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, مختلف ڈراماز دیکھ رہے ہیں, موویز نیٹفلکس دیکھ رہے ہیں. سر ان عظیم لوگوں کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, وہ تو لیجنڈس کہا جا سکتا ہے کہ جو اتنی, دیکھیں اس میں بڑا ضروری یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہماری جو موبائل کے اندر ایک ریز نکل رہی ہیں, ان کو ہم جو ریز نکلتی ہے نا, بیسکلی وہ ہمارے برین کے اندر ایک میلاٹونن ہے جو ہمارے سلیپ ہارمون کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو جو لوگ اس کا شکار ہو جائیں بیماری کا, تو پھر ان کو رات کی نیند ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور ہارمونل امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے. ہارمون امبیلنس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ آپ کے اٹھنے کا وقت چلا جاتا ہے اور نہ آپ کے سونے کا ٹائم, آپ کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر آپ طرح طرح کی بیماری, جس طرح ڈپریشن, اور جس طرح کہ آپ کو اٹھنے کے مسائل, آپ کے سارا دن آپ کو لے گا کہ آپ کے اندر انرجی نہیں ہے اور آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. پھر آپ بلڈ پریشر کا چانس بڑھ جاتا ہے, سلیپ ایپنیا ایک کنڈیشن ہے. تو یہ 4-5 کنڈیشنز اس میں پیدا ہونے کا خدشہ بہت پڑ جاتا ہے. تو پھر گزارش یہی ہے کہ آنکھوں کا استعمال جو ہے صفائی کا خیال رکھیں, اور جتنا کم سے کم موبائل یوز ہو سکتا ہے وہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کم سے کم موبائل یوز کریں, تو میں نے تھوڑا ٹائم کیلکولیٹ کیا اپنا, رات 12 بجے سے لے کے ابھی تک تقریباً میرے خیال میں 15 گھنٹے ہوئے ہوں گے اس بات کو. تو جی یوٹیوب جو ہے وہ میں نے 2 گھنٹے 29 منٹ جو ہے وہ یوز کیا. اچھا. اور فیس بک میں نے 1 گھنٹہ 2 منٹ کیا. اچھا. اور باقی ایپس ملا کے جو اسکرین ٹائم ہے نا میرا, وہ 4 گھنٹے 49 منٹ ہے جی. 4 گھنٹے 49 منٹ ہے جی جی. تو مجھے کو معافی مل سکتی ہے؟ نہیں جی, آپ کی تو خود آپ اس کے انفارمیشن کے وہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں, تو آپ کو کوئی معافی نہیں ہے. اور میں آپ کو صبح کلینک میں بلاؤں گا کہ سب سے پہلے میرا پہلا مریض آپ ہوں گے, آپ کی ایگزامینیشن کے بعد آپ کو جانے دوں گا. یعنی کہ اتنا ایکسیسو یوز جو ہے وہ خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. اور آپ کی, میں نے بتایا کہ سلیپ ہارمون جو ہے میلاٹونن ہے, اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, اس کی پروڈکشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. پھر آپ کے کورٹیسول ایک ہارمون ہے جو آپ کو جو شوگر لیول باڈی میں کنٹرول کر رہا ہے. تو اگر یہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا تو باڈی کا سسٹم ہی نا سارا اپ سائڈ ڈاؤن آ جاتا ہے. تو پھر آپ طرح طرح کی ذہنی الجھنوں کے بھی شکار ہو سکتے ہیں, نہ آپ کو رات کو نیند اچھی آتی ہے, اور ورک پرفارمنس آپ کی بہت متاثر ہو سکتی ہے. تو جتنا اسکرین ٹائم آپ کم کر سکتے ہیں کریں, اور ٹی وی استعمال کریں. اگر آپ کو نیٹ فلکس کا شوق ہے, یا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ڈرامہ دیکھیں فیملی کے ساتھ, تو کیوں نہ آپ اپنی بڑی اسکرین لگا لیں, یا ٹی وی کو آپ ایک لاؤنج میں سیٹ اپ کر لیں, وہاں پہ انجوائے کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں صرف آپ کا ایک میسج ہم لینا چاہیں گے ان تمام بچوں کے لیے جو بہت زیادہ اسکرین ٹائم ان کا ہوتا ہے. وہ آج کل تو ماشاء اللہ بزرگ بھی آپ کو پتہ ہے وہ شاید زیادہ ایکٹیو ہیں اس چیز میں, پوری رات وہ لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. نوجوان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا, اور خواتین جو گھریلو خواتین ہیں ان کا می ٹائم ہوتا ہے. بالکل ایسے جو بچے سو جاتے ہیں, سب سو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ ایڈوائس تھوڑا سے کر دیں کہ شاید وہ اس چیز کو بہت ایزی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کتنا خطرناک ہے یہ, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بڑا ضروری ہے. تو میری خاص طور پہ ان والدین سے بھی گزارش ہے کہ جو بچوں کو بڑی کم عمر میں موبائل دے رہے ہیں, ریکمینڈڈ ہے کہ 2 سال تک بچے کو بالکل اسکرین ٹائم سے دور رکھیں, اس کی اسکرین ختم. لیکن ہمارے یہاں تو 1.5 سال کے بچے کو آپ دیکھیں کہ آدھا گھنٹہ اس کو فون کے سامنے صرف کھانے کے لیے. دیکھیے کھانا بچہ کھا لے گا, اس کی ابھی ڈیولپمنٹ فیز میں اگر اس کو اسکرین ٹائم دے دیا تو اس کی برین ڈیولپمنٹ متاثر ہو سکتی ہے, اور اس کو بولنے میں جو آٹزم ایک کنڈیشن ہے, یہ اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ بچوں کو ینگ ایج میں ہم ان ریز سے جو ہے وہ ایکسپوجر ان کو مل رہا ہے جس کے وہ ابھی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو آٹزم از آن دا رائز. بچے بولنے میں جو ہے وہ ان کو دقت پیش آ رہی ہے, دیر سے بولنا سٹارٹ کر رہے ہیں, مینٹل کیپیبلٹیز افیکٹ ہو رہی ہیں, ان کا دماغ پوری طرح گرو نہیں کر پا رہا اگر وہ اتنی چھوٹی عمر میں 1 سے 2 سال میں اسکرین یوز کر رہے ہیں.
تو میری والدین سے بھی التجا ہے کہ جتنا کم سے کم ہو سکے بچوں کو دیں. بہت مجبوری ہے, اسکول کا کام ایسا کرنا ہے, آئی پیڈ میں آدھا گھنٹہ مقرر کر دیں, اپنے سامنے اپنی نگرانی میں آدھا گھنٹہ مقرر کریں, اور کوشش کریں کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ کوئی بورڈ گیمز کھیلیں, کوئی انڈور ایکٹیویٹیز کریں, تاکہ بچوں کا بھی جو ہے ظاہر ہے ینگ ایج میں ان کو ایکٹیویٹی تو چاہیے, تو ان کے ساتھ جتنا گھل مل کے رہیں گے اتنا ضروری ہے. اور خود بھی کم اپنا ٹائم, جو ہمارے مائیں ہیں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں, جو اپنا می ٹائم کے طور پہ کر سکتے ہیں بالکل ہے, لیکن کوشش کریں اپنے کم سے کم رکھیں. اور ایسے ٹائم گزرے گا ہی نہیں آپ کا جب آپ موبائل یوز کریں گے, تو آپ کے پاس 24 گھنٹے پورے ہوں گے, تو آپ اپنے گھر والوں کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. کریں. اور میں سمجھتا ہوں کوکنگ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, اپنے بچوں کو خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان کو کوکنگ میں اپنے آپ کو انوالو کریں. ایسی ایکٹیویٹیز گارڈننگ میں جو ہمارے پہلے بھی ہوتا تھا, ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو پلان کریں گی تو آپ دیکھیے گا کہ بچوں کی جو ہے نا وہ اوور آل نشو و نما بھی بہتر ہے اور ان کی تربیت بھی بہتر ہوگی. ڈاکٹر فہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے چیزیں بتا بھی دی, سمجھا بھی دی. تو ناظرین یہ تھا جی آج کا پوڈ کاسٹ, اور یقیناً آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا, اور آپ کے جتنے بھی مسائل تھے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. اگر پھر بھی آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کے جواب بھی دیں گے. اور اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند ہے اسے لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.